الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. وقال الله عز اسمه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكروا محاسن موتاكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. موقر علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹتی ہے وہ اپنے روشن مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتی. اور اعتدالی نقطۂ نظر یہ بھی ہے کہ جو قوم ماضی ہی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اپنے مستقبل کا کوئی خطہ، کوئی لاہیہ عمل تیار نہیں کرتی، وہ بھی ترقی اور عروج کی منزلیں طے نہیں کر سکتی. یہ دو باتیں مسلمہ ہیں. تیسری بات، شعائر الہیہ، شخصیات اسلامیہ، مقدسات اسلامیہ اور تاریخ اسلامی، ان چیزوں سے جڑا رہنا یہ بھی نبوت کا دیا ہوا ایک مزاج و پیغام ہے. جڑ جانا، پیوستہ رہنا اور اسلامی تشخصات سے بھی اور اسلامی شخصیات سے بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تشخصات، آئیڈینٹیفیکیشن، اور اسلامک پرسنز، ان سے جڑا رہنا یہ اسلام کا بہت بڑا دعوتی پیغام ہے. قرآن کریم کا جب ہم معنوی مطالعہ کرتے ہیں تو جا بجا ملتا ہے کہ قرآن کریم پچھلے انبیاء علیہم السلام میں سے بہت سے نبیوں کو نامزد کر کے حضور کو مکلف کرتا ہے، مخاطب کرتا ہے کہ ان نبیوں کا تذکرہ کرو، اور ان میں جو امتیازی اوصاف پائے جاتے تھے، جو ان کو نبیوں علیہم السلام کی جماعت کے افراد سے
جدا کرتے تھے، ممتاز کرتے تھے، ان کا بالخصوص تذکرہ کرو۔ خاص طور پر سورہ مریم میں اس کی طرف زیادہ اعتنا کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ۔ اور پھر سورہ صاد میں جا کر فرمایا کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ سورہ انبیاء میں بھی جو 17ویں پارے میں ہے علیہ السلام، نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم وقت گزاری کی نعوذ باللہ کتاب نہیں ہے، صفحات بھرنے کی کتاب نہیں ہے۔ حضرت تھانوی قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ قرآن کریم فطری کتاب ہے، منطقی، لاجیکلی اور منہ شگافیوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے۔ اس میں فطرت انسانیہ کے تقاضوں کی مکمل رعایت کی گئی ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ہم جنس لوگوں کے حالات کو سن کر ان کے سانچے میں اور ان کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی، بشرطے کہ وہ ذوق سلیم والا ہو اور اپنا مستقبل تعمیر کرنا چاہتا ہو، کوشش کرتا ہے۔ اور یاد آ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل فرمایا۔ اشرف الصوانع مرتب کی گئی، تذکرۃ الخلیل مرتب کی گئی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی، اور اس طرح ہمارے بزرگوں میں یہ نظام چلا آ رہا ہے کہ جو پیغام رساں شخصیات اس دنیا سے جائیں، ان کی زندگی میں ہمیں اپنی زندگی کا سانچہ اور خاکہ بنانے کا درس ملتا ہو، ان کی زندگی کے الگ الگ گوشوں پر نمبر شائع کیا جائے، ان کی زندگی کو مرتب کیا جائے۔ وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن کریم کی، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے نبیوں کی خبریں آپ کے سامنے بیان کی، کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کا معنوی، مرادی اور ترجمانی کرنے والا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو حوصلہ ملے اور کام کرنے کے نقوش مرتب کیے جا سکیں۔ اور پھر فرمایا وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ کا اشارہ انباء الرسل کی طرف جا رہا ہے کہ یہ نبیوں کی خبروں میں، اور نبأٌ عربی میں کسی محتم بالشان خبر کو کہا جاتا ہے، اسی لیے نبی کو مخبر نہیں کہتے، نبی کہتے ہیں، اس لیے کہ نبی ایران توران کی خبر دینے نہیں آتے، نبی یہ سرسری خبریں دینے نہیں آتے۔ نبأٌ کا معنی کوئی محتم بالشان خبر، امپورٹنٹ نیوز، جس کے ذریعے آدمی اپنا مستقبل تیار کر سکے اور اپنے ماضی میں اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کر سکے۔
قرآن کریم میں آیا اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نبی ایسی خبریں دینے آتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ، نبیوں کی ان خبروں میں آپ کے پاس چند چیزیں ہم پیش کرتے ہیں، الحق وموعظۃ وذکریٰ، ثبات قدمی کی باتیں، ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ثبات قدمی کی باتیں، ٹھوس بنیادیں، الحق کا ترجمانی والا ترجمہ، ٹھوس بنیادیں، مضبوط دلائل، وموعظۃ اور نصیحتیں، وذکریٰ اور عبر، پند و موعظت اور یاد دہانی کی باتیں، یہ ہم نبیوں کے قصوں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ نبیوں کی خبروں میں یہ حقائق ہیں تو نبیوں کے وارثوں، مجاہدین، ربانیین، معلمین و مرشدین اور دنیا میں تاریخ مرتب کرنے والی شخصیتوں کی خبروں میں بھی یہ حقائق ہوا کرتے ہیں، لہذا ان کی خبروں کو سننا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور اس سے سبق لینا یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مجاہدے والی زندگیوں سے اپنے مشن کا آغاز کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک خاکہ بنایا تھا اس آیت کی روشنی میں کہ والذین جاہدوا فینا، علماء کا مجمع بھی ہے، اس میں موصول کبھی کبھی شرط کے معنی میں بھی آتا ہے، والذین جاہدوا فینا تو لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے کلمے کو بلند کرنے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، جفاکشی کرتے ہیں۔ پرسوں ترسوں ہی بخاری شریف کے سبق میں سمجھا رہا تھا کہ لفظ جاہد، سمجھنے کی چیزیں سب کے ہی، کہ لفظ جاہد قرآن کریم میں الگ الگ سیاق و سباق میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں جاہد کے ساتھ فی سبیل اللہ آیا ہے، کہیں فی اللہ آیا ہے، اور کہیں ضمیر آئی ہے۔ اگر فی سبیل اللہ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہو تو اس کا معنی وہ عظیم ترین فریضہ اسلامیہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اس کا وفادار بندہ بنانے کے لیے اور خدا کی غداری کو ختم کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے کہ اللہ سے غداری نہ کی جائے، جس کی کھایا جائے اسی کی گائی جائے، اور جس کے احسان تلے زندگی گزر رہی ہے اسی کا ہو کر رہا جائے۔ لیکن اگر یہ لفظ سبیل کے سیاق و سباق سے ہٹ کر آتا ہے، فی اللہ، فینا وغیرہ کے ساتھ، تو اس میں وہ ساری محنتیں، وہ سارے مشن، وہ ساری کی ساری تدبیریں، وہ تنظیمیں، وہ فکریں آ جاتی ہیں جن کی پشت پناہی اور جن کا بیک گراؤنڈ اللہ کے دین کے لیے کسی بھی سیکشن کے ذریعے محنت کرنا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے اس آیت کو اپنا حرز جان بنایا۔ عجیب آیت ہے یہ کہ والذین جاہدوا فینا، یہاں لفظ سبیل نہیں آیا، لہذا اس کو شاہ ولی اللہ نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ اس کو عمومی معنی پر لیا جائے گا۔ فینا چاہے اس میں کوئی بھی مذاق نکالا جائے، بہرحال اگر کسی کی کوشش کا منتہا، کسی کی جفاکشی، کسی کی محنت، کسی کی بھاگ دوڑ
اور کسی کی تگ و دو کا منتہا رضائے رب ہے. اللہ کے دین کو ہی وہ اپنا مذبح نظر بنا کر بھاگ دوڑ کرتا ہے تو خدا فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستے بھی ہموار کرتے چلے جاتے ہیں. اور قسمیہ انداز میں فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا، جمع کا صیغہ ہے سبل. سبل مولانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو من جملہ دیگر اکابر کی زندگی کے ہم اس آیت پر فٹ کریں گے کہ لنہدینہم سبیلنا نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، سبلنا، ہم ان کے لیے ہمارے الگ الگ راستوں کو ہموار کرتے چلے جاتے ہیں. کفالت الایتام کا راستہ، کفالت الارامل کا راستہ، اور علم کے ذریعے انسانوں کی زندگی کو روشن کرنے کا راستہ، اور اقرا والے پیغام کا بواسطہ خاتم النبیین علیہ السلام اپنے آپ کو بھی مخاطب بنا کر ایک انقلاب ساز کام کر کے دنیا کو اس کے تحت کروڑوں لوگوں کو جمع کرنے والا راستہ، اور اسی طرح مسجدوں کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی محنت کرنے والوں کا راستہ، خانقاہوں کے ذریعے رب رسائی کا راستہ، اور دعوت و تبلیغ کے لیے متعدد قسم کے اور متنوع قسم کے اعمال انجام دے کر رب تبارک و تعالی تک پہنچنے کا راستہ، یہ ہے لنہدینہم سبلنا. ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنا دیا، لیکن مکان اجڑ جاتا ہے اگر مکین نہ ہو. مکان اجڑ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے اگر مکین ہو اور آباد کرنے والے لوگ نہ ہوں. عجیب انداز بیان ہے قرآن کریم کا. میں نے بھی کہا تھا کہ پچھلوں کے واقعات یاد کرنے چاہیے، تو یاد آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھائیں تو جو دعائیں کی تھیں ان دعاؤں میں غور کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ فرمایا ربنا تقبل منا. میں اپنے سارے سامعین کی توجہ چاہ رہا ہوں، انسان کتنا بھی بڑا کام کر لے لیکن جب تک شان مقبولیت نہ ہو تب تک وہ کام اثر انداز نہیں ہوتا. حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں گجرات کے دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا تھا. ایک مرتبہ ہم نے اپنے بڑوں سے متصلاً سنا ہے کہ دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، جن میں ایک حضرت مولانا غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو شیخ نے برجستہ فرمایا کہ یہ دو میں سے ایک میں قابلیت زیادہ ہے لیکن ہمارے غلام میں مقبولیت زیادہ ہے، اور عند اللہ مطلوب بھی یہی چیز ہے. اور عجیب بات ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل ایک پیغام دے کر گئے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ کچھ پیغام ملنا چاہیے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ پیغام آپ کو دے کر جائیں تاکہ یہاں تک آنا امانت ثابت ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علماء کے مجمع کا بھی خیال کر رہا ہوں، ربنا اقبل منا نہیں فرمایا کہ رب تو قبول کر لے، اس لیے کہ اس میں تو خود اعتمادی کی بات ہے، اس میں تو اپنے آپ کی بڑائی کی بات ہے کہ میرا یہ عمل اس لائق ہے کہ تو قبول کر لے. باب تفاقل سے تقبل فرمایا کہ بتکلف ہی صحیح، میرا کام لائق پذیرائی تو نہیں ہے لیکن تیری مہربانی اگر تو قبول کر لے تو. سبق یہ ملتا ہے جو ہم نے مولانا میں دیکھا کہ کبھی کبھی موقر قسم کے، معاونین قسم کے اور بڑے بڑے قسم کے ڈونرز آیا کرتے تھے اور وہ مولانا سے کہتے تھے مولانا کرشمے والا کام کیا ہے. عجیب جملہ مولانا فرماتے تھے اور ساتھ میں کیسے فراموش کریں ان کے بڑے بھائی حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم نے بار بار یہی جواب دیتے ہوئے سنا کہ دیکھو جب تک
ہمارے اندر اخلاص رہے گا تب تک یہ ہمارا قافلہ چلتا رہے گا، یاد رکھو. اور دعا کرنا کہ یہ اخلاص باقی رہے. جس دن اخلاص نکل گیا ہمارا مشن اٹک جائے گا. یہ دونوں بھائیوں کی زبان سے میرے ان کانوں نے کئی دفعہ سنا ہے. اس میں علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے یاد آئی کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جیسے بنیاد میں شرط صحت کا ہونا ضروری ہے، ویسے اخیر تک شرط بقا کا پایا جانا بھی ضروری ہے. اخلاص کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے اور آدمی میں خودی نہیں آ جانی چاہیے. اس لیے کہ بعض بزرگوں سے سنا کہ خودی کو مٹانے سے ہی خدا ملتا ہے، خودی کو مٹانے سے ہی خدا ملتا ہے. مولانا کی زندگی میں ایک چیز اور دیکھی، کبھی انہوں نے یہ نہیں بولا کہ غلام محمد نے اتنا کام کیا، میں نے اتنا کام کیا. جو فضلہ ہیں وہ ہم سے زیادہ عصر کے بعد مولانا کے پاس بیٹھتے تھے اور فجر کے بعد ذکر کی مجلس میں بھی ان کی باتیں سنتے تھے. وہ ہمیشہ یہ فرماتے تھے جامعہ نے یہ کام کیا، جامعہ نے یہ کام کیا. ایک بہت بڑے آدمی مولانا کے پاس آئے، بہت بڑے درجے کے تھے. انہوں نے پوچھا مولانا اتنا بڑا کام آپ نے کیسے کر لیا؟ حضرت نے جواب دیا وما توفیقی الا باللہ، وما توفیقی الا باللہ. میں اب اس کا ترجمہ کروں، وہ سامنے والا عرب تھا اس لیے مولانا نے اتنا جواب دیا. اب میں لفظ توفیق کا مفہوم سمجھا کر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. توفیق کہتے ہیں اسباب و وسائل کے فراہم ہونے کو، کہ انسان کے لیے کام کرنے کو اسباب و وسائل فراہم ہو جائیں. تو مولانا یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ وما توفیقی الا باللہ، اسباب کا فراہم کرنا، وسائل کا دستیاب ہو جانا یہ خدا کی طاقت کے بغیر نہیں ہے. اب اس پر میں حاشیہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس ٹکڑے کے بعد قرآن کریم میں ہے علیہ توکلت. مولانا کی زندگی کو ہم نے توکل سے بھرپور دیکھا، عجیب توکل تھا. کبھی کسی جگہ پہنچ جاتے تھے، کوئی زمین ان کی سمجھ میں اگر آ جاتی، سنو اس بات کو، کوئی زمین ان کے دماغ میں اتر جاتی اور علاقہ ان کے دماغ میں من جانب اللہ آ جاتا تھا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سلیکٹ کرنے میں حسن اعتماد کو دخل ہوتا ہے اور الیکٹ کرنے میں ذوق رائے کو دخل ہوتا ہے. الیکشن وہ کرتا ہے جس کی رائے کمزور ہو اور سلیکشن وہ کرتا ہے جس کو حسن اعتماد ہو، اور اعتماد عمل سے بنا ہے، ستون. خیر، تو بات یہ ہے کہ اگر ان کے دماغ میں کوئی جگہ آ جاتی تھی تو وہ عجیب بات فرماتے تھے، بھائی دیکھو یہ جگہ میری سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں یہ کام کرنا ہے. سرے دست کوئی ڈونر نہیں، سرے دست کوئی اس کے لیے نقشہ نہیں، کوئی قافلہ نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ بولتے تھے. اور آج جمعہ میں اندور میں حدیث شریف لائیو سمجھا رہا تھا عصر حاضر پر منطبق کر کے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں پراگندہ حال، خستہ حال، لیکن اگر وہ کسی بات کا چیلنج کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کسی چیلنج کو ادھورا نہیں رکھتے بلکہ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں. ہمارے استاد خلیفہ اجل حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس سے میری مراد حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم ہے، وہ فرماتے رہتے ہیں خدا کے نیک بندے خدا کے احکام کی لاج رکھتے ہیں تو اللہ ان کے بول کی بھی لاج رکھتا ہے. یہ بہت بڑا پیغام ہے اس جملے میں. حضرت نے سیدھا سادہ جملہ فرمایا حضرت مولانا یوسف صاحب نے، لیکن اس میں مجھے تو بہت بڑا سبق مل گیا. اصل میں حضرت ایک مرتبہ ایک سوال اٹھا رہے تھے کہ بھئی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ دعا کروانے کے لیے اتنے دور کیوں جا رہے ہو، یا دعا کروانے کے لیے اتنے بڑے لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو، یا ایسے نیک لوگوں کو ہزاروں روپے کا خرچہ کر کے ان کو بلانے کی کیا ضرورت.
یا اجتماع میں یا بخاری شریف کے جلسے میں یا اہل اللہ کی آمد پر دعا کی مجلس میں اتنا دور جانے کی کیا ضرورت؟ حضرت نے اس کا فلسفہ سمجھایا تھا ہم تلامذہ کو کہ اصل میں بات یہ ہے بڑے لوگ اللہ کی لاج رکھتے ہیں تو اللہ ان کی بھی لاج رکھتے ہیں. یہ ہے رب مولانا غلام صاحب کی جیتی جاگتی زندگی، یہ رب اشخاص اکبر کی ہے. ان کے تلامذہ جانتے ہیں، ان کے مسترشدین جانتے ہیں کہ کبھی کبھی ان کے خود کے کپڑے، ان کی ٹوپی قابل دید ہوتی تھی، کبھی کہنا پڑتا تھا، کبھی ان کا اٹھنا بیٹھنا اس کو، کبھی کبھی حالت ایسی ہوتی تھی کہ توجہ دلانی پڑتی تھی، لیکن بندے کے دماغ پر ایک مشن بس سوار رہتا تھا. میں نے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی عمومی انداز میں بیان فرماتے ہیں گرچہ وہ غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی لیکن اس کا پیغام اور اس کا پورا فٹ ہونا یہ تا قیامت چلتا رہے گا کہ من المومنین رجال، کہ مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ. بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا میں نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدم والی آیت کیوں پڑھی تھی؟ وہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ والا مطلب سمجھانے کے لیے پڑھی تھی کہ وہ جو ایک ایگریمنٹ، وہ جو ایک ایفیڈیوٹ اور وہ جو ایک شپت ہوئی تھی اور جو معاہدہ عالم ازل میں ہم سب کر کے آئے ہیں، الست بربکم قالوا بلا. کچھ لوگوں نے آ کر دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا. رب رب ہے اور جب وہ مربی ہے تو اس کے محسن اور مربی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کا ہمیشہ احسان شناس بن کر رہے اور اس کی خلافت کا حق ادا کرے. دیکھو یہ خلافت پر سے بات یاد آئی. ہمارے مفسرین نے لکھا ہے انسان کے پیدا کیے جانے کی دو غایتیں ہیں، دو مقصد ہے. ایک مقصد تکوین ہے اور ایک مقصد تشریع ہے. سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، مشکل الفاظ ہوں تو گھبرا مت جانا. ایک غایت تشریع ہے یعنی اللہ نے جو کانسٹیٹیوشن مرتب کیا اور جو احکام کا مکلف کیا ہے اس پر عمل کرنا، وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیکن ایک مقصد اللہ کی سسٹم کا بھی ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیا کو پھیلایا، خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. یہ جو ایک تکوینی نظام چلا ہے، اس تکوینی نظام کا مقصد ہے دنیا میں خدا کی خلافت کا نظام قائم کرنا. اور خدا کی خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا یخلفونی فی تنفیذ احکامی، کہ میرے احکام کو دنیا میں لاگو کرنا، میرے قوانین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا اور پھر ان پر لوگوں کو عمل کروانا تاکہ دنیا امن و شانتی کا گہوارہ بنے. حضرت مولانا نے من جملہ دیگر اکابر کے اور نفوس قدسیہ کے اپنے آپ کو بھی اس زمرے میں شامل فرمایا اور اس الست بربکم قالوا بلا والے معاہدے کو یاد رکھا اور پھر اس میں اپنے آپ کو اپنی کوشش کر کے پورا اتارنے کے لیے کھپا دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. وہ اپنے مقصد میں ہمارے اور آپ کی نظروں کے اعتبار سے خدا کرے کہ اس کے یہاں بھی قبول ہو جائے. وَلَا نُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا. مگر آثار قبولیت ہمیں ضرور نظر آ رہے ہیں بحمد اللہ تبارک و تعالی کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ. وہ اپنے مشن کو پورا کر کے گئے. انہوں نے دنیا کو کس بل بوتے پر انقلاب برپا ہوتا ہے وہ دیا. میں آج مولانا کی زندگی کی وہ صفات بیان نہیں کروں گا، مجھے ایک صفت کی طرف خاص طور پر توجہ دلانی ہے. مفکرین
اور اسکالرز ایک تحقیق کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، سمجھنے کے قابل بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو دنیا میں نہ پایا جاتا ہوں۔ قرآن کریم یہ ریئل کتاب ہے، وہ انسانوں کو حقائق دکھانے والی کتاب ہے، اس لیے اس نے بلا مبالغہ ایک بات کہی ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ ساری انسانیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد باسعادت سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اور ضلال کہتے ہیں جس کو راستہ بھی معلوم نہ ہو اور منزل بھی معلوم نہ ہو، اس کو عربی میں ضلال اس کو کہتے ہیں، ضال، راستہ بھی معلوم نہ ہو اور منزل بھی معلوم نہ ہو، گم کر دے راہ اور گم کر دے منزل دونوں کو، ایسا عالم تھا۔ ایسے عالم میں ہمارا اور آپ کا دماغ تو یہ کہتا ہے پہلا خطاب چیریٹی ورک کا آنا چاہیے تھا، لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، یا پہلا خطاب نماز کا آنا چاہیے تھا، یا کم از کم جو حقیقت میں زیادہ سے زیادہ ہے پہلا خطاب یہ توحید کا آنا چاہیے تھا۔ لیکن سب کا اتفاق ہے کہ پہلا خطاب اقرا کا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ جس قوم میں اقرا کے خطاب اور اقرا کی دعوت کے قبول کرنے کا مادہ آئے گا، آٹومیٹیکلی اس میں شان ابدیت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ کیا بات لکھی ہے محدثین نے، الحمدللہ جزاهم اللہ عنا احسن الجزاء، انسان میں جب علم آتا ہے تو علم صفت خداوندی ہے اور وہ اس کی ذاتی صفت ہے، وہ اس کی قدیم صفت ہے۔ جب اس صفت کو کوئی لیتا ہے اور دنیا میں اس کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ منظور نظر بن جاتا ہے، اللہ اس کی طرف اپنی نظر عنایت فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو اقرا کا خطاب کیا گیا اس میں ایک پیغام ہے کہ جب تک کوئی قوم پڑھنے لکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتی تب تک صرف عبادتوں کے ذریعے اس میں انقلاب برپا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ عبادت یہ انسان کی ذات تک محدود رہتی ہے اور پڑھنا لکھنا یہ اس کا متعدی نفع ہے۔ اور یہ قرآن کریم نے اصول بیان فرمایا، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، يَمْكُثُ یبقا، اور فِي الْأَرْضِ اس کی جڑیں زمین کے اندر تک چلی جاتی ہیں۔ مولانا نے شاید الہامی طور پر میں سمجھتا ہوں اس خطاب کا حضور کے واسطے سے اور بعد کے سلسلے ذہبیہ کا واسطے سے اپنے آپ کو خصوصی طور پر مخاطب سمجھا تھا کہ اپنی پوری زندگی کا بڑا حصہ اس اقرا والے خطاب کو مکمل کرنے میں ادا فرمایا۔ جا بجا مدارس، جا بجا مکاتب، جا بجا سینٹرز، اور وہ جو ایک امتزاج ہے دینی اور عصری علوم کا، اس لیے کہ یہ اقرا کا جو پورا کا پورا ایک مجموعہ ہے، اگر اس کو آپ پڑھو گے تو اس میں آپ کو سائنس بھی نظر آئے گی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ انسان کی پیدائش کے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں دعوت فکر دی گئی۔ مولانا نے اس کو اپنی عملی زندگی میں لیا اور عجیب طریقے سے لیا، بس ان کے دماغ پر یہ دھن سوار تھی۔ تو امپورٹنٹ میسج جو مولانا کی زندگی سے ہم سب کو ملتا ہے وہ یہ کہ قوموں کی تقدیر کو اگر سنوارنا چاہتے ہو تو
آپ کو اپنی زندگی میں علم کی صفت سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا پڑے گا. بار بار میں نے خود مولانا کے ساتھ بعض اسفار میں رہ کر بیانوں میں سنا، وہ پیغام بھی آپ کو دے کر ہم جانا چاہتے ہیں. جامعہ کا پیغام سمجھو، حضرت مولانا کا پیغام سمجھو. عجیب قیمتی بات فرماتے تھے کہ جو قوم 3 چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر دے، ماہر بن جائے اور اس میں ترقی کر لے، اس قوم کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا: تعلیم، تنظیم اور تجارت. یہ فرمایا کرتے تھے، تعلیم، تنظیم اور تجارت. اور وہ فرماتے تھے کہ یہ تینوں کاموں میں اگر اتحاد فکر ہو تو پھر تو اس کو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا ہے. ہماری زندگیوں میں شکایتی بننے کے بجائے یہ علاج ہمیں پیدا کرنے کی اور اس علاج پر چلنے کی ضرورت ہے. تعلیم، تنظیم، سسٹمیٹک زندگی، ڈسپلن والی زندگی، ویل مینیج زندگی، بہترین مینجمنٹ والی، اپڈیٹ. روزانہ ہر چیز میں اپڈیٹ ہو رہا ہے، ہر چیز میں تبدیلی اور ترقی ہو رہی ہے. مسلمان خشک ذہن کا مالک نہ بنے کہ نہیں میری جو پرانی روش ہے میں کسی بھی صورت میں اس کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا. تو میرا سوال ہے کہ موبائل بھی پرانا نکلا تھا تو وہ تو وہی بٹن والا تھا، اور اس میں کہاں تھا وہ اینڈرائڈ اور اسمارٹ اور آپ کا جناب آئی فون اور ایپل. اس میں تو ہم نے اپنے آپ کو فٹافٹ اس اپڈیشن کو قبول کر لیا، اور وہ چھوٹے موبائل کو بعضوں نے طلاق رجعی دی اور بعضوں نے تو طلاق مغلظہ دے دی ہے، بعضوں نے اس کو طلاق کنائی دی ہے. بہرحال لیکن اس میں اپڈیٹ کیا. دیکھو سنو، مولانا کی زندگی سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جہاں اپڈیٹ کرنے سے زندگی سنورتی ہو، خود کفیل بنتی ہو اور زندگی میں عزت ملتی ہو، اور نصوص اور اصول سے وہ اپڈیشن ٹکراتا نہ ہو، ایسا اپڈیشن فوراً قبول کر لینا چاہیے. اور اس کا ثبوت ہمارے محدود مطالعے میں ایک شارح نے اس کو ذکر کیا ہے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی صورت میں کوئی نئی اسکیم کو، نئے طریقے کو پسند ہی نہیں کرنا چاہتے، اور اس کو تو لوگ کہہ کر گئے الناس اعداء لما جہلوا، کہ انجام کو اور قوم کی خبروں سے جو لوگ ناواقف ہوتے ہیں وہ فوراً اس کے اگینسٹ میں اور اس کے ویرودابھاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غزوہ خندق کے موقع پر ایک ٹرک پیش فرمائی تھی کہ دیکھو اللہ کے رسول، آپ کے عربوں میں تو وہ ٹرک نہیں ہے کہ دشمنوں اور ادھر کے لشکر کے مقابلے میں بیچ میں خندق کھودی جائے. یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے اگر آپ اس کو آزما لینا چاہتے ہو. سلمان فارسی نے یہ ٹرک پیش فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا کہ نہیں ہمارے یہاں یہ طریقہ ہے ہی نہیں، برسوں سے کبھی کسی نے اختیار نہیں کیا، یہ نیا کہاں سے لائے، اگر اس میں کوئی بات ہوتی تو اب تک تو کسی کے ذہن میں ضرور آتا. یہ وہی سب جملے ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو جو کوئی انقلاب کرنا بھی نہیں چاہتے، لانا بھی نہیں چاہتے، تو وہ دھڑام سے بیچارے عزم اور حوصلہ لے کر آنے والے نئے آدمی کو گرا دیتے ہیں. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمایا، انہوں نے قبول فرمایا، اور وہ خندق کھودی گئی اور وہ ٹرک کامیاب ہوئی. وہ شارح لکھتے ہیں حدیث کے کہ اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی نئی ٹرک، نئی تدبیر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کو اپنا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سمجھتے ہیں ہم مولانا نے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا. جہاں جو چیز اچھی ملی، میں پرسوں ترسوں اپنے کچھ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، حضرت باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے جامعہ عقل کنواں میں. ہمیشہ سالانہ جلسے میں تشریف لاتے تھے. جلسے کے بعد حضرت
جامعہ کے مختلف شعبات کے دفاتر میں تشریف لے جاتے تھے. یہ سنیے، اس کو سنیے. اور ان شعبات کے دفاتر کے ذمہ داروں سے پوچھتے تھے کہ اس سال تم لوگوں نے کوئی نیا طریقہ اپنایا ہو تو وہ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے مجھے بھی اس میں سے کچھ سیکھنے کو مل جائے. مولانا کی زندگی میں بھی یہ بات تھی. ایک مرتبہ ایک ملک میں تشریف لے گئے. وہاں مولانا نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھتے ہیں، اور اگر ایک آدمی پڑھتا بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں لکھتا بھی ہو تو وہ دماغ میں مضبوط ہو جاتا ہے. اس لیے تو اسکولوں میں ہوم ورک دیا جاتا ہے، لکھو لکھو، اس لیے کہ لکھ لکھ کر دماغ میں بات. مولانا کو یہ طریقہ پسند آیا. اس کے لیے انہوں نے بڑا مجاہدہ کیا اور اس کے عملے کو اپنے یہاں بلایا. مولانا نے مکہ المکرمہ میں قرآن کریم کے مسابقات کی روشنی اور اس کے نور کو دیکھا تو وہاں سے اس چیز کو لے کر آئے اور پھر ہندوستان میں مسابقات کا وہ جال بچھایا کہ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. پھر مولانا نے یہ سوچا کہ قوم کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اٹھانا چاہیے. ہر آدمی مالدار نہیں ہوتا ہے. یہ سبق سیکھو کہ قوم کو اس کی صلاحیتوں کی بنیادوں پر خود کفیل بنانا چاہیے. قوم دوسروں کی کتابیں رہے گی تو اس کی صلاحیتوں سے دوسرے فائدے اٹھاتے چلے جائیں گے اور یہ تابع بن کر رہے گی. تو مولانا نے مدرسوں کے بعد سب سے پہلا کام ITI تھا. یہ زندگی کا سب سے پہلا کام تھا مولانا کہ مسلمان بچے جو پڑھنے لکھنے میں دماغ کے اعتبار سے بہت زیادہ تیز نہ ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارا نوجوان خود کفیل بنے، عزت کی زندگی جیے. تو مختلف قسم کے سیکشنز اور لائنیں پیدا کر کے مسلمان نوجوانوں کو خود کفیل بنا. اور بحمداللہ جامعہ کی ITI سے جتنے بچے نکلے اس وقت وہ بہترین معاش کے انتظام کے ساتھ عزت والی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر مولانا نے ایک پیغام اور لیا اپنی زندگی میں کہ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. تو علم الادیان کے لیے مکاتب، مدارس، جامعات کا جال بچھایا اور علم الابدان کے لیے مولانا نے BUMS، BHMS، MBBS اس قسم کی کالجز تیار کی. پھر مولانا نے یہ سوچا کہ کچھ بچے ایسے ہونے چاہیے جن میں شان معلمہ نہ ہو، وہ ٹیچر بنے اور وہ اسکولوں میں جا کر وہ جو مخلوط باتیں سویٹ پوائزن کے طور پر ڈالی جاتی ہیں اور عقائد کے بگاڑنے کی کوشش ہوتی ہے، ہمارے ماحول میں اور عقائد کے سایہ تلے رہ کر کچھ کو تیار کیا جائے. تو B.Ed کالجز مولانا نے تیار کروائے اور قوم کو معلمین عنایت فرمائے. اور پھر یہ دیکھا کہ بہت سے ہمارے مریض ایسے ہوتے ہیں انسانیت کے زمرے میں کہ جن کو خدمت کی ضرورت ہاسپٹلوں میں پڑتی ہے اور کوئی صحیح انسان نہیں ملتا. تو نرسنگ کالجز کی بھی مولانا نے بنیاد ڈالی. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے مکاتب کا جال بچھایا. قرآن کریم کی آوازوں سے لوگوں کے کانوں کو اور دماغوں کو اور قلوب کو سرکل اور روح شناس کرانے کے لیے مکاتب کا تو وہ جال بچھایا ہے جس کی نظیر بہت کم ہی لوگوں کو نظر آ سکتی ہے. یہ مولانا کی زندگی کی ایکٹیویٹیز میں بتا رہا ہوں کہ مولانا نے اپنی عمر کو خدا پاک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے گزارا. مولانا کے خادم گجرات میں مولانا کے خادم تھے جو مولانا کی صبح صبح چائے بنایا کرتے تھے ان کی تدریسی زندگی میں. وہ کہتے ہیں کہ میں روز مولانا کو دیکھتا تھا فجر سے پہلے آدھے گھنٹے سے زیادہ دعا کرتے تھے اور بس ایک ہی جملہ فرماتے تھے، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے. اور ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مولانا پڑھنے کے زمانے سے ہی خادمانہ ذہنیت رکھتے تھے. ہم
حدیث میں پڑھتے ہیں السعید من سعید فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ. اب یہ مختصر سے حالات ہم نے آپ کو اجمالی طور پر سنائے. ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھے, وہ کوئی فرشتے تو تھے نہیں. ان کے پاس ابتدائی زندگی میں کوئی فتوحات کا دور نہیں تھا, بلکہ کبھی کبھی تو کرایہ بھی نہیں ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, بلکہ تنخواہ ہو جاتی تھی تو دودھ اور سبزی وغیرہ کے جو بل چکانے ہوتے تھے اس کے لیے بھی کبھی کبھی آگے پیچھے کرنا ہوتا تھا. مگر بات یہی ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, اور علیہ توکلتو کے بعد وَإِلَيْهِ أُنِيبُ بھی ہونا چاہیے, خدا کی طرف انابت. ہاں آدمی صرف اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں خوشاچی ہیں حضرت تھانوی کے, بڑی قیمتی بات یاد آئی. انہوں نے لکھا ہے توکل کہتے ہیں اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. دیکھو بیلنس, دیکھو بیلنس اس تاریخ میں کہ ایک طرف تدبیر بھی ہو اور ایک طرف ایمان بالتقدیر بھی ہو, کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے, اور اپنے آپ کو ہمیشہ بڑوں سے جوڑا رکھا جائے, پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ. مولانا نے کسی ایک مسجد کے بنانے سے اپنی زندگی کا آغاز فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی مسجدیں حضرت کے ذریعے بنوائی کہ سجدے کرتے کرتے لوگ اس دنیا سے چلتے رہیں گے اور قبر میں ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. ہمارے بزرگان دین نے اپنی زندگیوں کو اسی میں کھپایا ہے. یہ نسبت, یہ فکر مولانا کو ملی تھی دو جگہوں سے. یہ فکر کی بلندی, میں بہت ناپ تول کر الفاظ استعمال کر رہا ہوں, فکر کی بلندی, کاموں میں وسعت کا جذبہ, مثبت فکر, راہ اعتدال, اور سب کو نبی کے مشن پر بلا تفریق لے کر چلنا, اور نبی کے مرکز پر اور نقطے پر ساری مخلوق کو جمع کرنا, اور علم میں لوگوں کو پختہ بنا کر اللہ کے ساتھ جوڑنا. یہ فکریں انہیں دو جگہ سے ملی تھیں, ایک دارالعلوم فلاح دارین تکیسر کے رجال کار سے, اور دوسرا مظاہر العلوم سہارنپور کے رجال کار, رجال ذکر, رجال فکر. یہ وہ چیزیں ان کو ملی تھیں کہ انہوں نے اس کو لیا, اور اسی مظاہر العلوم کی دین تھی کہ انہیں حضرت باندھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ فکر اور وہ ذکر کھینچ کر لے گیا, اور پھر حضرت باندھی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل پھر ان کی زندگی ایسی بنتی چلی گئی کہ وہ آگے تک بڑھتے چلے گئے. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی اچھے ماحول میں رہے تو اس کی فکر ڈھلتی بھی ہے, بنتی بھی ہے, اور وہ کسی کام کا بن کر دنیا کو ایک پیغام دے کر جانا چاہتا ہے. اس شعر کو ذکر کر کے ایک تجزیہ بیان کروں گا, پھر اپنی بات ختم کروں گا. ایسے جانے والے یہ کہہ کر جاتے ہیں, یہ مولانا کی زندگی پر اس شعر کو فٹ کر رہے ہم, ہرگز نمیرت آنکھیں دلش زندہ شد عشق, سبدست بر جرید اے عالم دوام ماں. ہاں, سبدست بر جرید اے عالم دوام ماں. مولانا اس شعر کے مصادیق میں سے انشاءاللہ ایک مصداق ہے کہ ہرگز نمیرت, وہ آدمی کبھی نہیں مرتا جس کا دل عشق الہی میں روشن ہو گیا ہو. عشق الہی میں روشن ہو جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس نے کونا پکڑ لیا ہو. عشق تو عاشق کو معشوق کے در و دیوار کے گلی کوچے میں گردش کرنے پر آمادہ کرتا ہے, اور عشق تو عاشق کو معشوق کی منشا پر چلنے کے لیے تیار کرتا ہے. یاد آیا شاہ عطا اللہ بخاری کا جملہ اپنے بڑوں سے سنا کہ عشق کی تعریف یہ ہے
کہ عاشق معشوق کی منشا پر چلے تو وہ عشق ہے، اور عاشق معشوق کی منشا سے ہٹ کر چلے تو وہ عشق نہیں بلکہ فسق ہے۔ کیا کہہ کر گئے؟ سب تست بر جرید عالم دوام ماں، کہ دنیا کی سطح پر ہمارا دوام ثابت ہے، ہم تو چلے گئے لیکن ہمارے لگائے ہوئے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں گلشن یہ دائم ہیں۔ اور کیوں دائم نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کی صفت علم کے بلبوتے پر ان گلشنوں کو لگایا ہے، اور خدا کی صفت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو یہ گلشن بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ان گلشنوں میں سے بہت سے گلشن آپ کے اس علاقے اور اس کے اطراف و جوانب اور مضافات میں بھی کئی ایک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اور میں نے اپنے کچھ طلباء کے پاس ایک خاکہ تیار کروایا، اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پورا سناؤں، لیکن اس خاکے کا اختصار پیش کروں کہ مولانا کو زندگی میں 27,000 سے زیادہ کچھ ایام ملے تھے۔ مولانا کی جو عمر تھی اس کو اگر دنوں پر تقسیم کرو تو 27,000 سے زیادہ کچھ دن بنتے ہیں۔ اس کے سامنے مولانا کے جامعہ اور اس کی شاخوں سے بننے والے حفاظ کی تعداد یہ ان کی حیات مبارکہ کے برکت والی ہے، اس لیے حیات مبارکہ بول رہا ہوں تو برکت والی زندگی تھی، اس لیے کہ اللہ اپنے کچھ بندوں کی زندگی میں ایسی برکت دیتے ہیں کہ وہ صدیوں کا کام کر جاتے ہیں۔ تو وہ ان کی زندگی کے ایام سے زیادہ حفاظ تیار ہوئے، 19 حفاظ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پتہ چلا ایک ایک دن کا ایک ایک حافظ بھی اگر طے کیا جائے تو بھی ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ایک انسان تھے مگر موہبت ربانیہ تھے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اس دنیا سے کچھ کام کر کر جانے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ اور بھی بہت سی باتیں تھی جو کہی جا سکتی تھی، لیکن وقت اپنی حدود سے 15 منٹ ویسے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ اب تعالی شانہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور اپنے بڑوں کے نقوش قدم کو سمجھنے کی اور سنت نبویہ کی روشنی میں ان نقوش پر چل کر ہمارے نفوس کو بھی سیقل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم وفقنا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة۔ اے اللہ حضرت مولانا غلام صاحب، مولانا عقیل صاحب اور ہمارے تمام بزرگوں علیہ الرحمت والرضوان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما اور ان کے محامد و محاسن کو جو تیری کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ کروٹ کروٹ ہمارے بزرگوں کو سکون چین راحت نصیب فرما، ان کے لگائے ہوئے گلشنوں کو آباد فرما، اس کی تعمیر ظاہری اور باطنی کا تو ذمہ دار بن جا۔ الہ العالمین حفاظت فرما، ہمیں بھی اپنی مستعار حیات کو تیری منشا کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو، ہماری چاہتوں کو، ہماری تمناؤں کو اے اللہ اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ ہماری زندگی جب ختم ہو تو تیرے نام کے ساتھ ختم ہو، تیرے حبیب کے دیدار کے ساتھ ختم ہو اور تیرے مزدے جانفشاں کے ساتھ ہماری آخری سانس نکلے۔ ایسی ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، کاسے گدائی لے کر کھڑے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دامن کو بھر دے، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے بڑوں کے مقبول کاموں کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
السلام علیکم.